دوسرے سیشن کی اس عبادت میں خدا کے خادم نارملی پاسٹر جویس صاحب کو کلام پیش کرتے ہیں. ان کی گلے کی کچھ پرابلم ہے تو دوسرے سیشن میں بھی میں خدا کا کلام آپ سب سے شیئر کروں گا. یوحنا رسول کی انجیل. خدا کا فضل اور اس کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. میرے ساتھ کھولیے یوحنا رسول کی انجیل 17واں باب آیت نمبر 9 خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں. ہم موجودہ زندگی میں ایک چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب کسی کو یہ معلوم ہو، سب کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہے، جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی خادم، کوئی کلیسیا، کوئی ایماندار میرے پیچھے دعائیں ہیں، تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے جی، اندر ایک تسلی، حوصلہ اور دلیری آتی ہے، میرے پیچھے دعا ہو رہی ہے. اور ہم ایک دوسرے کو دعا کی درخواست دیتے ہیں. اور بائبل نے بھی فرمایا ہے بلا ناگا مقدسوں کے لیے کیا کیا کرو، دعا کیا کرو. اور میں یہاں پہلی بات آپ سے یہ کروں گا، جب کوئی آپ کو دعا کے لیے کہے تو ذمہ داری سے دعا کریں، کیونکہ دعا خدمت ہے. امام کی کتاب میں جب 7 ڈیکن چنے گئے تو رسولوں نے کہا کہ ہم کلام اور دعا کی خدمت میں مشغول رہیں گے، کلام کی خدمت اور دعا میں مشغول رہیں گے. یعنی دعا جب ہم مقصوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے پرابلمس کے لیے کرتے ہیں، تو گویا آپ خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. سو بڑی ذمہ داری ہے، اس میں غفلت نہ کریں. بلا ناگا کا لفظ آیا ہے، مقصوں کی کیا کیا کرو جی، دعا کیا. لیکن عملاً کیا دیکھا جاتا ہے، زیادہ تر بھول جاتے ہیں جن کو کہا جائے، یا اس طرح سے دعا نہیں کر سکتے جس طور سے دعا کرنی چاہیے. بوجھ کے ساتھ، طرز کے ساتھ، طرز اور لگن کے ساتھ دعا نہیں کر پاتے. لیکن جب یہ پتا ہو کہ کوئی دعا کر رہا ہے جیسے بھی ہے، تو دل کو تسلی اور حوصلہ ملتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے، تسلی اور حوصلہ ملتا ہے پر پیچھے دعا کوئی نہیں ہوتی. بھول جاتے ہیں لوگ، دعا نہیں کرتے، اس طور سے نہیں دعا کر پاتے، کرتے بھی ہیں تو اس طور سے نہیں کر پاتے. بہرحال نصیحت یہ ہے بلا ناگا ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. لیکن اگر آپ پر یہ حقیقت کھل جائے کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کے لیے شفاعت کرتا، درخواست کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے وہ خدا کے گھر کا مختار ہے، اور اس کی درخواست ہمیشہ باپ کے حضور سنی جاتی ہے اور 100% رزلٹ ملتا ہے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ دلیر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ چھوڑے نہیں گئے، آپ کے لیے شفاعت ہو رہی ہے. ہاللیلویا. تو یسوع نے کیا فرمایا ہے؟ ایک درخواست کرتا ہے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں. کن کے لیے؟ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، جو دنیا داری کو چھوڑ کر میرے ہو چکے ہیں، جنہوں نے خواہشوں کو، رغبتوں کو، گناہ کو چھوڑا ہے، وہ میرے ہیں. اور اگر جو سن لیجیے، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا. کن کے لیے جی؟ دنیا کے لیے. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا دار، دنیاوی خواہشوں میں پھنسے ہوئے، دنیاوی زندگی گزارنے والے، جسمانی کام کرنے والے،
جسمانیت میں پھنسے ہوئے، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جن کو تو نے دنیا میں سے مجھے دے دیا، میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں؟ درخواست کرتا ہوں۔ یسوع کی یہ بات ہے جی۔ اور لازر کی قبر پر یسوع نے کیا کہا تھا؟ باپ میں جانتا ہوں تو ہمیشہ میری سنتا ہوں۔ ایک ایسی درخواست اور ایسا درخواست کرنے والا جس کی ہر درخواست سنی جاتی ہے، یہ درخواست ہے کیا؟ 15ویں آیت میرے ساتھ ہوگی۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے۔ جو ایماندار دنیا میں، ابھی ہم اس وقت وہ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شاگرد تھے، جو یسوع کے ساتھ چلتے تھے، جو ایمان لا چکے تھے۔ یسوع نے ان کے لیے درخواست کی، اور درخواست کیا کی؟ یہ درخواست کہنے میں یہ درخواست نہیں کرتا باپ کہ ان کو دنیا سے اٹھا لے، ان کو دنیا سے اٹھا لے۔ یہ درخواست کیوں نہیں کی؟ اگر یسوع یہ درخواست کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خرابی ہے، دنیا میں مصیبت ہے، دنیا میں برے حالات ہیں، اور خداوند نے ایمانداروں کے اٹھائے جانے کی دعا کی تاکہ وہ برے حالات سے متاثر نہ ہو۔ اس سے کمزوری ظاہر ہوتی۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتی؟ کمزوری۔ گویا وہ برے حالات میں، دنیا کی خرابیوں میں اپنے لوگوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اٹھا لے۔ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے، اس کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ خوف زدہ ہوگا کیوں؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ خوف نہیں ہے کہ مقدسوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ سنبھال سکتا ہے۔ یہ درخواست نہیں کی کہ تو ان کو اٹھا لے، بلکہ کیا درخواست کی ہے؟ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ اس شریر سے کیا کر؟ ان کی حفاظت کر۔ آپ نے دیکھا کہ جو یسوع کے ہیں، یسوع ان کے لیے درخواست کر۔ کوئی ٹی وی چینل، کوئی خادم، کوئی گروپ، کوئی کلیسیا، کوئی پریئر وارریئر گروپ، کوئی اور کوئی دوسرا تیسرا، کوئی آپ کے لیے دعا کر پائے یا نہ کر پائے، کرنی چاہیے، پر نہ بھی کر پائے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک درخواست ہے۔ آگے چلیں گے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے تھی جو شاگرد اس وقت زندہ تھے، جو موجود تھے، لیکن اگلا حصہ پڑھوں گا 20ویں آیت۔ اب سنیے اگلی بات، اب ہمارا ذکر آ گیا۔ میں صرف انہی کے لیے، یوحنا کی انجیل 7واں باب 20ویں آیت، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ صرف انہی کے لیے جو اس وقت دنیا میں ہیں، جو اس وقت میرے پیروکار ہیں، جو موجود ہیں، جو 20 صدیاں پہلے یسوع کے ساتھ تھے، صرف انہی کے لیے نہیں درخواست کر رہا۔ پھر اور کن کے لیے؟ اگلا جملہ پڑھیے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یسوع کا حکم یہ تھا، جاؤ ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جب یہ نکل کر جائیں گے اور کلام سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے، اور جو ان کا کلام سن کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے، کلیسیاں بنیں گی، ایماندار پیدا ہوں گے جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ درخواست میں ان کے لیے بھی کرتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے جی؟ ہم کیسے مسیحی ہوئے؟ وہ شاگرد نکلے، ساری دنیا میں منادی کی، پھر شاگردوں کے شاگرد، پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا یہی کلام ہم تک پہنچا، اور ہم نے کلام سنا، ہم ایمان لائے، اور ہم دنیا کو چھوڑ کر یسوع کے ہو گئے۔ یسوع نے کہا ہے، باپ یہ درخواست میں صرف موجودہ ایمانداروں کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو سن کر، یہ ہم ہیں
درخواست کیا تھی؟ حفاظت کر. کیا کر؟ بولیے کیا کر؟ حفاظت کر. کیا یہ مقبول ہے یا نہیں؟ یہ درخواست کیا رہے گی؟ مقبول ہے یا نہیں؟ یسوع درخواست کر رہے ہیں آپ کے لیے، پرانے ایمانداروں کے لیے بھی، مستقبل کے ایمانداروں کے لیے بھی. آج ہم کلام سن کر ایمان لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. درخواست کیا ہے؟ حفاظت کر. شریر چھونے نہ پائے، ہلاکت قریب نہ آئے، وبا قریب نہ آئے، ان کی حفاظت کر. اور کہا کس سے؟ کس سے کہا؟ باپ سے کہا. باپ سے کہا. باپ کون ہے؟ باپ کے بابت یسوع نے ہمیں بتایا ہے، میرا باپ سب سے بڑا ہے. ہاللیلویا. باپ سب سے بڑا ہے. تھوڑا سا ذرا حوصلہ کرو. کیوں ہو گیا؟ آواز اگر نکلے ذرا تو جواب دو. ٹھیک ہے جی. میرا باپ سب سے بڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. جس کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. باپ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے کے ہاتھ میں اسے آپ کو سونپا ہے، جس سے کوئی آپ کو چھین کوئی آپ کو چھین نہیں سکتا. میرا باپ سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں بھیڑوں کو، میرے لوگوں کو باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. کیوں خوف زدہ ہوتے ہو؟ کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ جو قادر مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور یہ آپ کی خوبی، میری کسی خوبی، ہماری کسی خوبی کے سبب سے نہیں، یہ یسوع کی درخواست کے سبب سے. ہاللیلویا. کس کی درخواست کے سبب سے ہے جی؟ یسوع کی. تو حوصلہ رکھو، ایمان میں قائم رہو. پتہ ہے حوصلہ کب اندر سے جاتا ہے؟ جب ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے، پھر فکر آتی ہے. سو خدا نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے یسوع کی درخواست کرنا. یہ درخواست ہمارے لیے ہے. کمزور سوچ کو قریب نہ آنے دے. کمزور سوچ کو. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، کلام میں لکھا ہے میں نے کئی بار چاہا جیسے مرغی. اگلا جملہ کہتے اپنے بچوں کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ سین کہ مرغی کے بچے دانا چن رہے ہوتے ہیں، چیل یا کوا آتا ہے اٹیک کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے بچاؤ کی کیا کرتے ہیں جی؟ ماں کی طرف. کوئی دوجا، کوئی تیجا، کوئی چوتھا آپشن ہے. ہم مختلف آپشن کیوں ٹرائی کرتے ہیں؟ اس طرح بچ جائیں گے، اس طرح بچ جائیں گے، یہ بچا لے گا، وہ اس طرح نہیں. جیسے مرغی کے بچوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ماں کے پر، اسی طرح سے مقدسو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. خدا کا ہاتھ ہمیں سنبھال سکتا ہے اور یسوع نے اس کے ہاتھوں میں آپ کو سونپا. آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کسی فریم میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا. ہاتھ میں رہو گے، ہاتھ کے نیچے رہو گے تو محفوظ ہو. پرابلم کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ کے نیچے سے کوئی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مرغی کے پر کے نیچے تو بچہ نہیں آئے گا یا پہنچ نہیں پائے گا، دور چلا گیا ہے، اب بچنے کے لیے پہنچتے وقت لگے گا. خدا کے ہاتھ کے نیچے رہو گے، سلامت رہو گے. اور بائبل نے آپ کو گارنٹی دی ہے شریر تمہیں چھونے کا بھی نہیں. کیوں نہیں چھو سکتا؟ یسوع نے درخواست دی. اب اگلا میرا سوال سنیے. کوئی سوچ سکتا ہے یسوع نے درخواست کی ہے، اس درخواست کا اثر اس وقت تک تھا جب تک یسوع جسم میں دنیا میں موجود تھا. اب یسوع اپنا کام کر کے چلا گیا، اس کی درخواست کا اثر بھی ختم. ہم کیسے یقین کریں کہ یہ درخواست آج بھی پرتاثیر ہے، آج بھی خدا کے حضور میں ہے، آج بھی افیکٹو ہے؟ اس درخواست پر آج بھی خدا کا کان ہے.
اور وہ رحم کرتا اور کلیسیا کو چھڑاتا اور بچاتا ہے. کیسے یقین کریں؟ اس کا یقین، اس کی گارنٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ یسوع جو مر گیا تھا وہ مر کر پھر جی اٹھا ہے. زندہ یسوع اس بات کا ثبوت ہے کہ چونکہ وہ خود زندہ ہے اس کی شفاعت بھی خدا کے حضور میں قائم ہے. یسوع کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے. یہ میرے ساتھ آپ عبرانیوں کے خط میں سے کھولیے، عبرانیوں 7واں باب. یہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اپنی ایمان کی پختگی کے لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک درخواست آپ کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑی ہے. ہاللیلویا. ایک شفاعت آپ کے حق میں قائم ہے اور کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. 7واں باب 24ویں آیت 25ویں آیت. اس لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، پہلے تو یہ فیصلہ کریں کس کے وسیلے سے خدا کے پاس آئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی وسیلہ ہے. پر کئی بار لوگ خود وسیلے گھڑ لیتے ہیں. کوئی ماں کے وسیلے سے خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، کوئی کسی رسول کے وسیلے سے پہنچنا چاہتا ہے، کسی مقدسہ کے وسیلے سے پہنچنا چاہتا ہے. لیکن بائبل کیا بیان کر رہی ہے؟ جو اس کے وسیلے سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. زندہ یسوع اس بات کا ثبوت اور پروف ہے کہ وہ خود زندہ ہے اور کر کے رہا ہے. خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے خدا کے حضور میں کھڑا ہے، خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے، اور ہمارے لیے ایڈوکیٹ کے طور پر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، دلائل دیتا ہے. اور دلائل میں کیا پیش کرتا ہے؟ یہ میرا خون ہے جو میں نے ان کے لیے بہایا ہے. یہ آفت، مصیبت، ہلاکت، شریر ان پر غالب نہیں آ سکتا. یسوع مسیح کا زندہ ہونا اس درخواست کے آج بھی پر اثر ہونے کا ثبوت ہے. سو حوصلہ رکھیں، فکر نہ کریں، کسی طرح بھی فکر نہ کریں. اور یسوع کی اس بات کو یاد رکھیں، یسوع نے کہا تھا خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. مسیحی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک باپ کے ساتھ اس کے بیٹے پر بھی ایمان نہ رکھا جائے. غلبہ کس ایمان میں ہے؟ غلبہ اسی ایمان میں ہے. کون ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا؟ کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا. جس ایمان سے غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ ایمان یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا خدا ہے. جب آپ یسوع کے خدا ہونے کا یقین کرتے ہیں، اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. ہم کسی کمزور کے پیچھے نہیں چل رہے، کسی مٹ جانے والے کے پیچھے نہیں چل رہے، کسی فانی کے پیچھے نہیں چل رہے. ہم اس کو جو ابد تک قائم رہنے والا ہے، ابد تک قائم رہنے والا ہے. کلیسیا ایک چٹان پر کھڑی ہے، لیکن کئی بار کلیسیا اس بات کو جانتی نہیں. آپ کے پاؤں ایک چٹان پر ہیں اور وہ چٹان یسوع ہے. مضبوطی سے آپ اس پر کھڑے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو کبھی جنبش نہ ہوگی کیونکہ خدا آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو میں نے آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں جو باتیں بتائی ہیں کہ آپ کے پیچھے یسوع کی شفاعت، اس کی درخواست ہے اور وہ افیکٹو ہے، اور آپ کی حفاظت جو سب سے بڑا ہے. جب یہ لفظ کہا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اس سے بڑا ہوگا تو وہ آپ کو چھین سکتا ہے.
اور خدا سے بڑا ہونا یہ پاسبل ہی نہیں. خدا بزرگ ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. خدا اعلیٰ ذات, وہ خدا ہے. سب سے بڑا آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ آفتیں کے وبائیں سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے, سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے. اور وہ جو کنٹرولر ہے اس کی حفاظت ہمیں میسر ہے. ہمارے خدا نے درخواست کی ہے. اور یاد رکھیں دنیا کے لیے میں درخواست نہیں کرتا. اگر کوئی مقدس دنیا دار بن جائے, دنیا میں ہو جائے, دنیا کا ہو جائے, تو پھر اس حفاظت سے وہ باہر چلا جاتا ہے. خداوند کی حفاظت آپ کے لیے ہے, محفوظ رہے. اور جب آپ ادھر ادھر حالات دیکھیں, نمبر دیکھیں, ٹھیک ہے جی, نمبر آتے ہیں نا جی, اتنے ہو گئے, سب کچھ آپ دیکھیں, تو آپ خوف نہ کریں, یہ سوچ کر کہ میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں, خدا پر ایمان رکھتا ہوں, میری حفاظت خدا کے ہاتھ میں. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں, آنکھوں کو بند کرتے ہیں, ہم دعا کریں. یہ درخواست افیکٹو ہے, بہت اثر ہے, کیونکہ یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, یسوع زندہ ہے. شکر ہے. پریز ہاللیلویا, پریز ہاللیلویا. سب دعا کیجیے, سب کی آنکھیں بند ہو, سب خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور سب دعا کریں خدا کے حضور. ہاللیلویا. شکر گزاری کی دعا کریں, اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں. تعریف. ہاللیلویا. بزرگ سیمول کے ساتھ مل کر آپ کلام کی شکر